بدترین حملے کا سامنا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ انہوں نے ایران کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلا حملہ کہیں زیادہ بدتر ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بڑھا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسا جوہری معاہدہ قابل قبول ہوگا جس میں جوہری ہتھیار شامل نہ ہوں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کے مشیر علی شمخانی نے بھی سخت بیان جاری کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امریکہ نے ایران کے خلاف کسی قسم کی فوجی کارروائی کی تو امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنائے گا۔ اب یہ جو صورتحال ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان کے سابق سینئر سفارت نمائندہ خصوصی رہ چکے ہیں آصف درانی، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ آصف درانی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آصف درانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ جو ہم ایک مرتبہ پھر سے سخت بیانات ایران اور امریکہ کی طرف سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پہلے لگتا تھا کہ ڈی ایسکیلیشن ہو گئی ہے، لیکن ان حالیہ بیانات کے پیچھے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے؟ جی تھینک یو رحمان۔ میرے خیال میں یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ دباؤ ڈالتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اس کے بعد پھر ایک فیلر چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں اب مذاکرات کی طرف ایران راضی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کا ان کا بلو ہاٹ بلو کولڈ جو ہے وتیرہ وہ چل رہا ہے، لیکن اس سے یقیناً جو ایران کے ساتھ ٹینشنز ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں، تو لہٰذا there is no room for complacency۔ آپ اس کی وجہ سے نہ صرف ایران کے اندر ایمرجنسی سچویشن ہے بلکہ خطے کے اندر بھی جو ہے ایک ٹینشن کیفیت پائی جاتی ہے اور کنسرن ہے۔ تو یہ صورتحال ہے بظاہر فی الحال تو ٹھیک نہیں ہے، ٹینشن ہے، اور ابھی اس کی طرف جو ہے کوئی پیش رفت بھی ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، لیکن آصف درانی صاحب، اب گلف کے جو ممالک ہیں ان کی طرف سے ہم نے بیانات دیکھے کہ وہ اپنی ایئر اسپیس استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ٹرمپ بار بار اپنے ارماڈا کا حوالہ دے رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک سیریس کنفرنٹیشن کا خطرہ یا ملٹری کارروائی کا خطرہ جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے؟ یہ دباؤ پریشر ٹیکٹکس ہے، یہ تو اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن جو گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے جو وضاحت کی کہ وہ اپنی جو ہے بیسز وہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ استعمال ہوں اگینسٹ ایران۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ اگر جس جگہ سے بھی مثلا تمام گلف سٹیٹس میں امریکن بیسز موجود اور اگر وہاں سے، اور سب سے بڑا جو بیس ہے وہ قطر میں ہے، اس کے بعد پھر یو اے ای میں ہے، اور پھر اسی ترتیب سے باقی گلف سٹیٹس کے اندر ہے، کویت، بحرین، عمان۔ تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کہیں سے بھی اڑے گا اور پتہ چلے گا تو وہ ایک طرح سے اینیمی ٹیریٹری ہو جائے، تو پھر ایران بھی حق بجانب ہوگا کہ جس جگہ سے حملہ ہوا ہے اس پہ وہ جوابی حملہ کرے۔ تو اس وجہ سے اب گلف سٹیٹس جو ہے تواتر کے ساتھ یہ بیانات دے رہی کہ وہ ایسی اجازت نہیں دیں گے امریکہ کو ایران کے خلاف۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس میں امریکہ کو بھی احساس کرنا چاہیے کہ آپ کو جو بیسز دیے گئے ہیں وہ کسی اور مقصد کے لیے تھے، اس کا مقصد جو ہے وہ ایران یا نیبرہڈ میں جو ہے وہ اس پہ حملہ کرنے کے لیے نہیں تھا۔ اور البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی اگر ملک ایگریشن کرتا ہے تو اس کے لیے امریکہ نے ان کو سیکیورٹی گارنٹی دی، تو یہ ان ممالک کی سیکیورٹی گارنٹیز دی ہے، اور وہ ممالک جو ہیں وہ ایران کے ساتھ حالت جنگ میں۔ اور دوسرا ارماڈا کی بات آپ نے کی تو وہ جو ہے ڈسپلے آف پاور وہ ضرور کر رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، اس میں امکانات آپ کو رد نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سچویشن کبھی بھی مزید بگڑ سکتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رائٹ۔ لیکن دورانی صاحب، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا اس پر، وہ پھر سے نیوکلیر ڈیل جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے واقعی امریکہ اس وقت جو ہے وہ سنجیدہ ہے اور اینڈ گیم یہی ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاملات پر کوئی معاہدہ کر لیا جائے، یا پھر
یہ حملہ اسی طرح سے ایک ایکسکیوز ہے یا یہ جو معاملہ ہے اسی طرح سے ایک ایکسکیوز ہے جس طرح سے پہلے ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا اور ایران پر حملے کے لیے اس کو ایز این ایکسکیوز یوز کیا گیا؟ کہ وہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے اس پہ تو ایک امریکہ کی پالیسی گریجولی سخت ہوتی رہی. جب 2015 میں پریزیڈنٹ اوباما ایڈمنسٹریشن نے JCPOA کو سائن کیا تو اس وقت ایران کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ لو انڈسٹری یورینیم 3.67% انریچمنٹ کی حد پر جا سکتا ہے. یہ انڈر NPT بھی ایران کا رائٹ ہے ٹو ہیو ایکسیس ٹو نیوکلیر ٹیکنالوجی فار پیسفل پرپزز. ٹھیک ہے. لیکن ٹرمپ صاحب نے آتے ہی اس ڈیل کو انہوں نے رد کر دیا اور اس سے نکل گئے اس معاہدے سے. ٹھیک ہے. جو کہ خود یورپین پارٹنرز کے لیے بڑی ہزیمت کا باعث تھا. اس میں UK، فرانس اور ٹھیک ہے اور جرمنی شامل. اب آپ کو یہ جو نئی شرائط اب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جون کے حملے کے بعد جس میں امریکنز نے ایران کی 3 فیسلٹیز کو تباہ کیا، ناتانز، فوردو اور اصفہان میں، وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایران کے پاس نیوکلیئر فیول سائیکل بنانے کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس کے پیچھے تو یہ اس وجہ سے جو ان کا بنیادی مطالبہ جو ہے وہ یہ. بہت شکریہ آصف درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام ایک بریک، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد.